نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گناہوں کے بارے میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ایک نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ گناہ کا آغاز اچانک سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شروع کریں اور ڈائریکٹ آپ پر ایسا حملہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ اس کے لیے پورا ایک سیناریو بنتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرف پہلے آپ لایانی کی طرف جاتے ہیں، نیک کام کرتے کرتے اس میں بیکار کی کسی چیز میں پڑ جاتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں، اسے ذرا دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز پازیٹیو ہو تب بھی، لیکن پتہ ہے کہ اس کا دوسرا سرا گناہ کی طرف جا سکتا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے، پہلے کا تجربہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہوتا ہے تو اس کو جانتے ہیں کہ یہ میں اب یہاں پڑ گیا ہوں، اگلا قدم میرا کہاں جائے گا، تیسرا قدم اور پانچواں قدم بالکل شرارت میں ہوگا، گناہ میں ہوگا، حرام کام میں ہوگا، لیکن یہاں نہیں رکتے، یہاں اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں، میں تو ابھی ایسے ہی ذرا انفارمیشن کے لیے دیکھ رہا ہوں، ذرا چیک کرتے ہیں کہ جو ایڈ آیا ہے کیا ہے، اس میں ذرا معلومات کریں کیونکہ لگ رہا ہے ذرا کیچی، شاید اس سے میرے کچھ فائدہ ہو جائے، شاید میرے لیے کچھ اس میں ایسی نالج ایکسپلور کرنے کی جو بیماری ہے ہر چیز کو، وہ بس وہ وہاں جب ایک قدم پڑتا ہے تو پھر وہ اگلے تو سلپری سلوپ ہے، یہ ایسے آگے دروازہ کھول کے پاؤں رکھا اور وہ بس وہ پسل منڈا جیسا ہے، بس آپ نے پاؤں رکھا اور سلپ ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی ہمت کر کے شروع ہی میں اگر آدمی اپنے آپ کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، توبہ استغفار کر کے اس جگہ سے ہٹ جائے، اٹھے فوراً بھاگے وہاں سے دوسری جگہ پہنچ جائے، اس سیناریو میں نہ رہے۔ جو حدیث جس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ توبہ کرنا چاہتا تھا تو کسی شخص کے پاس پہنچا، کسی جو بھی اس کو لگا ہوگا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے پوچھ لیتے، بنی اسرائیل کا تھا، پوچھا تو اس نے کہا کہ 99 قتل تم نے کیے، 99% کو تم نے کل کیا ہے، کیسے تمہاری کوئی بخشش ہو سکتی ہے، مغفرت ہو سکتی ہے، اتنے لوگوں کا ذمہ تمہارے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، تو اس نے سینچری پوری کی، اس کو ہی قتل کر دیا۔ اس نے کہا سو پورے ٹھیک ہے، جب کرنا ہی ہے تو جان لیوا ہو جاتا ہے کبھی کبھی غلط فتویٰ، جب آپ اس کے اہل نہ ہو تو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ تو اس کے بعد لیکن چونکہ دل میں فکر تھی، توبہ استغفار کا جذبہ تھا، تو معلومات کرنے کی فکر، معلومات کرتے کرتے کسی بزرگ کے بارے میں چلا، یہ صحیح باقاعدہ عالم دین ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ پھر پہنچے، ان کا بالکل ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور اس سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کون سی بات ہے۔ یہ اصول ہر شریعت میں ایسے ہی رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے جو سچی توبہ کرے، لیکن اس کی شرائط کے ساتھ۔ بس انہوں نے کہا کہ توبہ کا بالکل راستہ ہے، لیکن پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے، جو تم نے ساری شرائط پوری ہے وہ کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ تمہارے اندر ریمورس ہے جو نظر آ رہا ہے، تم اس کام کو چھوڑ دو فوراً، اور اب یہاں سے نکل جاؤ، اس بستی میں نہیں رکو گے جہاں تم نے گناہ کیے ہیں، تاکہ تمہاری اتنی ساری علامتیں جو بنی ہیں، ادھر تم رہو گے، اسی جگہ سے دوبارہ گزرو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ ایک قتل میں نے یہاں کیا تھا، لیٹس کیری آن، ایک اور بھی ذرا ہو جائے، اس میں بڑا مزہ آیا تو اس کی چیخ زیادہ اچھی لگی تو اس کو میں نے ظلم کیا، تو وہ ریپینٹنس جو ہے وہ ذرا ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ تم تو اس کو انجوائے کرتے رہے ہو، قتل جو کرتا ہے اتنے سارا زیادہ، تو اس کو اس قتل میں ہی مزہ آنے لگتا ہے، اس کو وہ تکلیف جو لوگوں کی ہوتی ہے وہی چیز ایک عجیب و غریب قسم کی سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ تو شیطان تمہاری اس سائڈ کو، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ گناہ انسان کے ساتھ جو گناہ لگا ہوا ہے، شر جو لگا ہوا ہے، گناہ کا جو ایک جذبہ لگا ہوا ہے، وہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ جتنے بھی ہیں ان کا امالہ ہوتا ہے، ازالہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو زائل نہیں کر سکتے، آپ ان کو مائل کر سکتے ہیں، آپ ان کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو نفس کو ہی مارنا پڑے گا، کیونکہ نفس کے اندر یہ گناہ کا تقاضا رہتا ہے۔ So you can't abolish it completely, you have to control it۔ خالی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، سپریس کر سکتے ہیں، سپریس کر کے اس کو ڈائیورٹ کر دیں اچھے راستے میں کہ وہ بھول جائیں۔ اسی لیے جہاں آپ دیکھیں کہ وہ آپ نے اس کو ہلکا سا لوز چھوڑا، وہ واپس آ جاتا ہے، واپس وہ گناہ آ جاتا ہے۔ کئی سال سے بدنگاہی نہیں ہوئی، پھر کوئی ایسا موقع ملا، کئی سال سے فلاں غیبت سے بچے ہوئے تھے، پھر ایک ایسی کمپنی میں بیٹھ گیا، غیبت شروع ہو گئی، کہتا ارے یار اچھا خاصا، کئی سال سے نامحرموں سے پردہ بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے ایسی گیدرنگ میں آ گئے کہ وہاں پہ سبھی بیٹھے ہیں، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے روکیں، کیا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ
جو جڑ سے ختم ہو گیا تب کہاں سے آ گیا؟ وہ جڑ سے ختم نہیں ہوا تھا. جڑ سے گناہ تو اسی صورت میں ختم ہوگا کہ جب انسان اپنے نفس کو مار دے. تو نفس کو تو مارنے کا حکم نہیں ہے, یہ خودکشی ہے. عیسائیت میں جو رہبانیت آئی تھی وہ یہی تھی. انہوں نے یہ کیا کہ نفس کو کچلنے کا طریقہ بنایا کہ نفس کو بالکل کچل کے ختم کر دیا جائے. اسی لیے نہ اس کو کھانا کھلاؤ, بہت کم کھلاؤ, بس زندہ رہنے کے لیے جتنا چاہیے. نہ اس کو سونے دو, جگاتے رہو, کم سے کم سوئے. تو منہ پہ پانی پھینکو نیند کا وقت جب آئے تو. کوئی اور رسی سے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے, باندھ کے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے نہیں سوئیں گے. ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے, تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو. شادی کا تصور ہی نہیں ہے, اس کو حرام قرار دے دیا. کم سے کم کپڑے پہن کے گزارا کر رہے ہیں, خالی لنگوٹ باندھ کے گھوم رہے ہیں. گھر, بیوی, بچے, ان سب چیزوں سے الگ. جنگل کے بالکل اندر جا کے کسی غار میں جا کے پڑے ہوئے. تو یہ کیوں کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نفس کو جب تک ہم چھوڑیں گے آزاد, یہ چھوڑے گا نہیں ہمیں. اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اسے گلا گھونٹ دو. بالکل کوشش انہوں نے یہ کی, لیکن ظاہری بات ہے کہ نفس کو ایسا کیا نہیں جا سکتا. وہ تو پھر ادھر ادھر سے نکلتا ہے. پھر جو انہوں نے اسی لیے کلیساؤں میں جو گندگیاں ہوئی ہیں, جو خباثتیں ہوئی ہیں, دین کے نام پر ہوئیں, اس کے علاوہ بہت بدکاریاں, بہت گندے کام ہوئے. اور وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی عیسائیت کی تعلیم میں ایسا تھا. انہوں نے ایک ان نیسیسری کام کر کے اپنے آپ کو پھنسایا تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں اور ابھرے گا. اسی لیے یہ ذہن میں رہے کہ نفس کبھی بھی چھوڑتا نہیں انسان کو. اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. وہ جو زہد سے تقوی سے رہ رہا ہے جو شخص, جو اللہ کی فکر کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بھروسہ مت کرو اپنے نفس پر. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. یہ فرشتہ بھی بن جائے نا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت فرشتہ چل رہا ہوں میں, مہینے سے کوئی گناہ نہیں ہوا, پورا دیکھو اب تو کوئی گندے خیال بھی نہیں آتے, اب تو میرے کوئی گڑبڑ, وہیں وہ مارے گا آپ کو. پھر بھی بدگمان رہو اس سے, کسی صورت اس کی کوئی بات نہ مانو, تب کام چلتا ہے. تمہارے فاروق کے بارے میں تو یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر نفس کی طرف سے کوئی نیکی کا بھی تقاضا آتا کہ دل میں آئے مزے کے لیے کہ یہ کام کر لے, تو کہتے ہیں نفس کیوں خوش ہو رہا ہے اس پر, اس میں کوئی 2 نمبر ہی ہے, چال ہے, تو اس کو پکڑ لیتے تھے وہیں پر. تو نفس تو ہمارا ان النفس لامارۃ بالسوء, وہ تو برائی ہی کا حکم دے گا. تو اس کو میچور کر کے ایسا کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اب اچھائیوں میں مزے آنے لگے. امالہ کرنا اس کو کہتے ہیں, اس کو گناہ سے نکال کے آپ نے نیکی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. کیونکہ اصل میں نفس گناہ کا طالب نہیں ہے. عموماً نفس جو ہے وہ مزے کا طالب ہے, چونکہ گناہوں میں مزہ ہے اس لیے گویا وہ گناہ کا طالب ہے. نفس کو اصل میں تو چاہیے تفریح, فن, مزہ. وہ کھانے سے ہو, سونے سے ہو, شہوت پوری کرنے سے ہو, بدنگاہی سے ہو, ظلم کرنے, جو بھی کرنے, اسی کو آپ نے عبادت میں لگا دیا, اللہ کو یاد کرنے سے, تو اس کو اس میں مزہ آنے لگا تو اس میں لگ جائے گا. اس لیے بہت سے لوگوں کو اس سے بھی مارتا ہے شیطان, تو وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں, لگ کے ایسا لگ جاتے ہیں کہ عبادت کر کے حقوق العباد کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھنس گئے. بعض کو حقوق العباد میں مزہ آنے لگتا ہے, وہ حقوق اللہ کو ضائع کر دیتے ہیں. بعض کو خالی سنتوں میں مزہ آنے لگتا ہے تو وہ اس کی اندر اتنی گہرائی میں اتر جاتے ہیں کہ فرائض چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں طرف آپ کو اسی لیے بیلنس رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ نفس تو اپنی چال سے باز نہیں آئے گا, وہ اپنے مزے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے آپ کو بہت میچور ہونا پڑتا ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے. تو کیا گناہ جو ہے ہمیشہ وہ, اس کو آپ اپنے اندر سے اس طور پر نکال سکتے ہیں کہ وہ مائل کر دیں نفس کو کسی پازیٹیو چیز میں, انوالو کر لیں, انگیج کر لیں کسی اور چیز میں. جڑ سے اسے ختم نہیں کر سکیں گے کبھی, اور ختم کرنا مقصود بھی نہیں ہے, ہم سے شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے. اسی لیے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں خصی ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں, جائز نہیں, حرام ہے. کوئی آسان ہوتا کر کے فارغ ہوتے, کوئی تقاضا ہی نہیں ہوتا شہوت کا, تو گناہوں سے بچتے عبادتوں میں دل لگتا, یہ چاہیے نہیں. وہ 3 صحابہ جو آیا کہ پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر امہات المومنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے, تو پتہ چلا کہ جناب رات کی آدھی رات, 1/4 رات, کبھی اس سے زیادہ, کبھی اس سے کم, کبھی 2/4, 3/4, جتنا بھی موقع ہوتا آپ جاگتے. تہجد میں نہیں کبھی جاگتے, کچھ حصہ سوتے.
اچھا، اور روزے کا دن کے بارے میں تو کہتے کبھی روزہ رکھتے کبھی نہیں، ہر مہینے 3 ضرور رکھتے کوئی سے بھی، کبھی شروع کے 3، کبھی آخر کے 3، کبھی بیچ کے 3۔ یہ بھی ذہن میں لوگوں کا خیال غلط ہے کہ ایام 20 کے ہی 3 ہوتے تھے، نہیں، ضروری نہیں، 13، 14، 15 بھی ہوتے تھے عموماً، پیر جمعرات بھی کبھی کبھی ہوتے تھے، لیکن کوئی سے بھی 3 ہو سکتے تھے مہینے میں، کبھی بھی 3 روزے آپ ضرور رکھا کرتے تھے، منیمم 3 رکھتے تھے، ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوتا تو مہینے کے 30 پورے ہو گئے حساب سے۔ اور شعبان وغیرہ میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ بہرحال تو یہ انہوں نے کہا کہ تو آپ بہت بڑے، آپ کچھ رات اگر سو بھی جاتے ہو تو کیا ہے، ہم ساری رات جاگیں گے، تہجد پڑھتے رہیں گے۔ ایک صاحب نے طے کیا، ایک صاحب نے کہا میں ساری رات یعنی یہ عبادت اور یہ کریں گے، میں جو ہوں دن بھر میں روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ، کوئی دن نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں شادیوں سے بالکل دور ہو جاؤں گا، کوئی شادی نہیں کروں گا، نفس کو بالکل قابو میں رکھوں گا۔ آپ نے تینوں کو بلا کے سمجھایا اور بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہی راستہ ہے، ایسے چلنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ تو نفس کو قابو میں تو رکھنا ہے اور اس کو مائل کرنا ہے مثبت چیزوں کی طرف، لیکن قتل نہیں کرنا، جان سے نہیں مار دینا، یعنی اسی گھوڑے پر سوار ہو کر تو آپ کو آگے جانا ہے۔ تو اسی لیے کبھی کبھی نفس کو حلال چیزیں دینے کی ترغیب دی جاتی ہے، تھوڑی سی پارٹی کر لیتے ہیں، کبھی یہ جو کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، کبھی ہنسی مذاق ہوتی ہے، بیچ بیچ میں کوئی لطیفہ سنا دیا، کبھی کسی مجلس میں ساتھ چلے گئے، ایسی جگہ گھومنے پھرنے، بچوں کو انعام پر بچوں کو لے گئے، بڑے بھی چلے گئے، ذرا ریلیکس ہو گئے۔ حلال طریقے سے ایسا کرنا خود صحابہ کرام سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کبھی دل لگی کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے کہ تاکہ انسان کا نفس جو ہے اس کو یہ امید رہے کہ اس کو کبھی کبھی یہ سویٹ مل جائے گی، کبھی بھی مل جائے گی، پلان کر کے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی ٹریننگ میں یا اپنے نفس کی ٹریننگ میں، پلانڈ ہوتی ہے تفریح، نفس کو ابھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آج جو تفریح ملی ہے تو کیا فرق ہے، آج میں اگر نہیں کروں اس کی بیس پہ میں 2 نیکیاں کرتا، یہ سوچ کر کہ چلو یہ پارٹی کرنی ہے تو یہ ایک دفعہ نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گی، تو کل پھر دوپہر میں تو پھر ہے، شام میں تو پھر، ہر وقت کی آپ نے چاروں طرف سے ٹریٹ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو بچوں کو صبح شام ٹریٹ ہی ملتی رہتی، تو ان کو یہ والی ٹریٹ نہیں ملی تو کیا فرق تھا، اگلی مل جائے گی۔ تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو خراب کیا سسٹم کو۔ سسٹم تو یہ تھا کہ یہ گاہے گاہے کبھی کبھی جس کا کوئی خاص موقع آ گیا، اور وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ، یہ تھوڑی سے پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوئے، ابھی ایک چھٹیوں سے آئے ہیں تو پہلے سے اگلی والی پلان کر کے بیٹھے ہوئے، وعدے بھی کر کے آ گئے کہ ہم گھبرائے نہیں ہیں، اب اگلی پارٹی بھی ہے پلان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نفس کو ٹرین تو کر نہیں رہے، ہم تو نفس کے تقاضے پہ چل رہے ہیں، وہ اب نفس ہمارے اوپر قابو ہے، پایا ہوا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے کنٹرول، وہ ہمارے کنٹرول میں، وہ نہیں، ہم اس کے کنٹرول میں الٹا۔ تو نفس جو ہے اب یہ جب گناہوں کی طرف دوبارہ آتا ہے، آپ نے نیکی کی طرف مائل کیا، چلتا 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 چلتا، اب کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا فیز ہمیشہ آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ تھوڑا سا معاملہ، اور وہ لوز جب پڑ جاتا ہے معاملہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا لوز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ ایسے کر دیتے ہیں کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ارے ماشاءاللہ یہ گناہ تو قابو میں آ گیا، اب تو میں کبھی غیبت کرتا ہی نہیں ہوں، تو وہاں آپ اس کو لوز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوز ہونے سے مراد ہے کہ کوئی اور عام طور پہ کوئی تذکرہ بھی کرتے نہیں، بات دوسرے کی بات مت کرو، غیبت ہو جائے گی، 6 مہینے سال بھر تک نہیں ہوا تو پھر آپ اس میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی کوئی بات کی، آپ نے کہا ارے ہاں پہ چھوڑو یار، ابھی اتنے کہہ کے چھوڑا، اس کو سختی سے نہیں روکا، اگلی دفعہ وہ 2-3 لوگ کرنے لگے اسی مجلس میں، گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، دوست احباب ہوں، اور تیسری چوتھی دفعہ آپ خود بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، سن کے پھر بول کے، تو آپ کو یعنی خیال بھی نہیں، اچانک سے خیال ہے کہ یہ کیا، وہ پچھلے 1 ہفتے میں نے تو اتنے لوگوں کی غیبت کر دی، خاصا قابو میں آ گیا، تو میں سمجھ رہا تھا غیبت نہیں ہو رہی ہے اب۔ تو جو دروازہ آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہاں سے چوہے نہیں آئیں گے یا مکھیاں نہیں آئیں گی، مکھیاں بہت سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے گھوم کے آنا ہے، گھوم کے آتی ہیں۔ یہ سمجھ لیے اس کی زیادہ اچھی مثال ہو ہوا کی، کر کے دیکھیے، کوئی دروازہ کھولیے، کوئی اتنی سی جھری کھلی ہوگی وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی تو خیر آتے گرم موسم میں، سردی اب یہاں پر ہوتی ہے تو بلینکٹ میں مجھے یعنی ایک اتنی سی بھی، اتنی سینسٹیوٹی، حساسیت ہے مجھے کہ کہیں سے بھی بلینکٹ اتنا سا بھی اٹھا ہوگا اور اس میں سے بند کمرہ ہے، ونڈوز سب بند ہے، لیکن وہاں سے جو ہلکی سی ایک ٹھنڈک آ رہی ہوگی اس سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی نیند میری ایسی کچی ہے۔ تو
ہر 5-1 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلے گی، کہاں سے ہوا آ رہی ہے، ہوا کہاں سے آ رہی ہے، دیکھو کہ یہاں سے، اس کو پھر اس سائڈ کو بلینکٹ کو ذرا دباؤ، بجائے کہ ہلکا سا کوئی حصہ نیچے لٹکتا رہ گیا تو وہاں نیچے سے آ رہی ہے، میں نے کہا یہ ظالم چھوڑتی نہیں، کہیں نہ کہیں سے آتی ضرور، تو وہاں سے اس کو پیچھے ادھر دبایا تاکہ وہ کروٹ پہ آپ سو رہے ہیں تو پیچھے ہلکا سا دیکھا تو سر کی طرف سے کہیں کھلا رہ گیا، کہیں سے بھی اتنا سا بھی کھلا ہو تو وہاں کی ہوا آتی ہے اور وہ فیل ہوتی ہے. تو بیچ بیچ میں کئی دفعہ اٹھتا ہوں جب تک کہ وہ چاروں طرف سے اچھا سیٹ نہ ہو جائے. پہلے تو ایسے سوتے تھے جانوروں کی طرح، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہاں پڑے ہوئے، سوئے یہاں اٹھے وہاں، یہ سب ہوتا تھا، یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس طرف. اب الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے. لیکن تو یہ شیطان کا بھی یہی ہے، اور نفس کے جو اثرات، کیونکہ شیطان جانتا ہے نفس کو، تو وہ اپنا مینورنگ بڑی زبردست کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس طرح گھمانا ہے اس کو. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، دوبارہ وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ گناہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اہل ایمان کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، کہ وہ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے گھر گئے، ایک دم سے شہوت بھڑک اٹھی، ایک دم سے کوئی شیطانی دل میں آ گئی، ایسا نہیں ہوگا. اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ میں کام چل رہا ہوتا ہے. پہلے یہ ہوگا کہ یہ ایک قدم ذرا لایا نہیں، یا یہ کہ کبھی ہلکے کام پہ آ گئے، آج سنتیں چھوڑ دیتے کوئی بات نہیں، وہ فرض تو نہیں ہے، آج ذرا سے سستی ہو رہی ہے، غیر موقع ہے، ان کو سائڈ لائن کر دیتے. آج ذکر میں یار تھوڑی سی واٹس ایپ دیکھ رہا تھا، دیر ہو گئی، تھکاوٹ ہو رہی، تو چلو یہ نکال دیتے، یہ ذکر چھوڑا، وہاں سے ایک آدھ دن کوئی اور چیز چھوٹی، ایک آدھ دن کوئی سنتیں چھوٹی، تو آہستہ آہستہ پہلے سنتیں چھوٹیں گی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کسی ایک مکروہ عمل میں پڑ جائیں گے. یہ نہیں کرنا چاہتا، کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے، ہمیشہ خیال رہتا تھا، بھول گیا، بیٹھ کے ادب سے کھانا کھایا کرتے تھے، کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھانے لگا. اس کو وہیں اگر روک لیتے تو معاملہ صحیح ہو جاتا، لیکن اس پہ توجہ جاتی نہیں ہے، خیال ہی نہیں رہتا. پھر آگے بڑھے تھوڑے دن تو پتہ لگا جناب اب تو کوئی ایک گناہ ہلکا پھلکا تھا وہ کر لیا، بدنگاہی ہو گئی، چلی جا رہی، خیال ہی نہیں آ رہا. تو پہلے جس چیز کا احساس ہوتا تھا وہ ہلکے ہلکے کم ہونے لگتا ہے. پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہوا، جو میں نے گندگی دیکھنا شروع کر دی، یا غیبت کرنا شروع کر دی، یا جو میرے دل میں حسد آ گیا، یا اچانک سے مجھے غصہ زیادہ آنے لگا. ایسا نہیں، وہ سب پک رہا ہوتا ہے اندر اندر، یعنی سائڈ سے پوری تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ چیک کرنا شروع کرے، اجتناب وہاں سے کرنا شروع کرے ابتدا میں. تو اگر ہمیں، یعنی یہ ایسا ہی کہ جب آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی آہستہ 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 لائن کراس کر کے دوسری طرف ہونے لگی ہے، یہ بالکل آپ بالکل ڈیٹریکٹ ہونے لگے ہیں، تو آپ کو کسی وقت ہوش آ جانا چاہیے. تھوڑا سا یوں ہوگا تو آپ کو فوراً واپس آنا چاہیے، ہلکی سی گاڑی یوں ہو رہی، نیند کے جھونکے سے ہو یا جیسے بھی ہو. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، دوسری تیسری اگلے لمحے اگلی لین میں ہوں گے، اور اگر پیچھے کوئی گاڑی آ رہی تو گئے. یعنی وہ اگر نازک موقع ہوا تو اسے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی آدمی ایسے غلط موقع پر، ایسے نازک موقع پر گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اسی حالت میں اتفاق سے موت آ گئی، تو کیا کرے گا؟ شدید کیفیت ہے ظاہری بات ہے. اسی لیے ہوش میں رہنا پڑتا ہے بہت زیادہ. تو اس میں جو ہم، یعنی اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی معرفت ہو اور پتہ ہو کہ کہاں گڑبڑ کرے گا. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اتنے بڑے آپ سب عمر میں ہو چکے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ گناہ کس کیفیت، کس حالت، کس جگہ پر اور کتنے دنوں کے بعد ہوتا ہے. ہفتہ 10 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، فلاں کام، اب چانس ہے کہ میں دوبارہ ہاتھ سے نکلوں. تو جہاں نکلنے کا موقع ہے اس وقت اپنی نگہداشت شروع کر دے، بہت گہری طریقے سے نظر رکھے کہ مجھے ڈھیلا نہیں چھوڑنا. تو پھر دیکھیں کیسے اس کا معاملہ صحیح ہوگا. جو ہم نے وہ 5 اسٹیپس پڑھے، تو وہی 5 اسٹیپس ہیں جو کیری آؤٹ کرنے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس تک بات جائے نہ، اس سے پہلے اپنے آپ کو روکے، اس سے پہلے اپنے آپ کو قابو میں لے آئے. جب ایسا کرتے ہیں تو الحمدللہ عافیت ہوتی ہے. اللہ خوب ہمیں توفیقات سے نوازے. اور اسے کرنے کے لیے یہی ہے، یہ جو ذکر اللہ کروایا جاتا ہے، ذکر اللہ کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کی مختلف چیزیں وہ آپ جگہ جگہ بس بھرتے چلے جائیں. آپ کے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ذکر، تسبیح، اللہ کی یاد، کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو، خدمت خلق ہو، لوگوں کی مدد ہو، کرٹسی ہو، مسکرا کے کسی کو دیکھ لیا، کسٹمر کو، جو بھی جس سے ڈیل کر رہے ہیں، راستے میں لوگوں کو جگہ دینا، یہ بہت آج کل کرنا چاہیے. یہ خدمت کا جو کام ہے، صدقہ دینے کا، یہ کیونکہ ہر ایک آج کل بہت اریٹیٹڈ ہے، ہر ایک بہت غصے میں رہتا ہے، ہر ایک پریشانی میں رہتا ہے، ہر ایک کو جلدی ہے.
دنیا میں سب سے اہم کام وہی کر رہا ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے پہنچنا چاہیے. سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو راستہ دے دیا کرے. تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو روڈ کراس کرنے، بوڑھا آدمی ہے، بڈھی عورت ہے بیچاری، وہ ٹرالی لے کے چلی جا رہی ہے، ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن ظالم کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کو روکے. تو 1 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گا، اس بوڑھی عورت وہ وہاں کھڑی رہے گی، پتہ نہیں کوئی اور روکے پیچھے نہ روکے. اس لیے میں نکل جاؤں گا، پیچھے والا روکے گا. پیچھے والا کیوں روکے؟ تو کیوں نہیں روکتا؟ آپ سمجھ رہے؟ دنیا کا وہ کون سا اہم کام ہے کہ جو آپ کو اس کام سے روکتا ہے، اس نیکی سے روکتا ہے اور نکل جاتے ہیں. ایسے موقع پر تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جان کسی کی اگر جا رہی ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ خدمت تو صبح شام کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو زیادہ کرنی چاہیے. اور جن کو اللہ نے توفیق دی شرعی داڑھی کی، ان کو زیادہ کرنا چاہیے. جن کو دیکھ کے لگے کہ وہ مسلمان ہیں. ہندو سکھ لگتے ہیں تو الگ بات ہے، کوئی کیا فرق پڑتا ہے. جو کہیں گے ہوگا کوئی منحوس، کہہ دے گا 2 گالیاں ہماری طرف سے اور دے دے گا. ہولی سے جو بھی لگ رہا ہے نا بھائی، سارے ہمارے جیسے کالے پیلے ہی ہیں نا، کیا کرنا ہے. لیکن جس کی داڑھی شرعی ہے، کم از کم اس کو دیکھ کے دور سے پتہ چل جائے گا اس کو کہ بھئی یہ مسلمان ہوگا. اس کو تو بہت اس میں احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ یہ سوچ کے کہ ایک تو انسانیت کی خدمت کرنی ہی ہے، یہ نہیں کر سکتا تو یہ سوچ لوں کہ میری داڑھی کی وجہ سے وہ اسلام کو گالی دے گی. وہ عورت یا وہ مرد کہے گا کہ دیکھو کرٹیس نہیں ہے یہ لوگ، پیکی، یہ کہنا انہوں نے نا. کیونکہ وہ کوئی کسی اس پر نہیں جاتا کہ آپ اپنی زندگی میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ روزے اور تہجد میں کتنا اٹھتے ہیں. آپ سے تو ان کی ڈیلنگ کل اتنی ہے کہ آپ راستے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور وہاں آپ بالکل 2 نمبر ہی ہیں. تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑی دعوت آج کل یہی ہے، کسی کے لیے دروازہ وغیرہ پکڑ لینا اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے. بڑے بوڑھوں کو ہیلپ کر دینا وہ اپنی، بلکہ یہ جو ہے کیونکہ گاڑی میں چلتا ہوا، جب آپ گاڑی میں ہوتے ہیں تو آپ فرعون کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ بہت اونچے ہوتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ حقیر. اور اسی کی جگہ آپ جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں، دور کوئی راستہ نہیں دیتا، تو آپ کو لگتا ہے بڑے منحوس آدمی ہے یار، گاڑی نہیں روک سکتے. میرے ساتھ اتنا سا بچہ ہے، انسانیت تو رہی نہیں. اور خود صبح شام وہی جہالت کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے، ہر ایک کے ذہن میں اپنی اہمیت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. میں میری شان، بادشاہ سلامت. میں پیدل آؤں تو راستوں کو لوگوں کو روک دینا چاہیے، اور میں گاڑی چل رہی ہوں تو لوگوں کو گاڑی کے نیچے آ جانا چاہیے. ضرورت کیا ہے ان کو رہنے کی، زندہ رہنے کی ضرورت کہ ہمارا راستہ بلاک ہوتا ہے ان کے. اللہ بس توفیق سے نوازے. خلاصہ یہ کہ نیکیاں کرتے جائے گا آدمی، ذکر اللہ کرے گا، اس طرح کے حقوق اللہ حقوق العباد میں اپنے آپ کو لگائے گا، تو اس کا فوکس بھی بہتر ہوگا اور اللہ کی رحمت بھی اس پر چلتی رہے گی. اور اگر ہو جائے گناہ غلطی سے، ارادہ نہیں تھا، پھنس گیا، کوتاہی ہو گئی، معلوم تھا، سمجھ لیا تھا اچھی طرح سے کہ یار یہ راستہ ہے، میں جا رہا ہوں گڑبڑ کی طرف، یہاں مجھے رکنا ہے، رک جاؤ، بریک لگاؤ، لیکن نہیں لگا رہے بریک، تو پاگل ہے. 2 چماٹ مارنے چاہیے، اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے. اور اگر بہرحال بریک نہیں لگی اور ہو ہی گیا حادثہ، جو بھی گناہ، تو پھر اس کے بعد اگلے دن یا اس کے فوراً بعد سے اتنے نیک اعمال کر لے، اتنا اپنے اوپر یعنی جبر کرے، نیکیاں کر کے ہر جہت سے، انفاق سے لے کے توبہ استغفار سے لے کے نوافل سے لے کے صلاۃ و توبہ سے لے کے دوسروں سے دعا کروانے سے لے کے اضافی خدمت، اتنا کام کر دے کہ اس کو لگے کہ الحمدللہ میں نے اتنا کر لیا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. اور اس میں وہ کام بھی کرے جو اس کے لیے سب سے مشکل ہے. مثلا اگر نوافل پڑھنا مشکل ہے، تہجد پڑھنا مشکل ہے، تو بس رات میں خاص طور سے کہتے ہیں آج تو کچھ بھی ہو جائے تہجد میں اٹھنا، بہت نیند آئے گی، بہت مشکل ہوا کرے، آج تو کام پہ جانا رگڑا، کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے رمضان میں بھی تو یہ کرتے تھے، 2 گھنٹے سو کے اٹھتے تھے نا، اٹھیں گے یہی کریں گے، نہیں ایسی کی تیسی. تو ایک دفعہ نفس کا ٹیٹوا دبا دیے جائے اس طرح سے، تو پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. اگلی دفعہ اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ دوبارہ کرے گا، لیکن اگلی دفعہ کیا ہوگا، ایک دفعہ نفس 1-2 دفعہ کے بعد ٹرائی کرے گا، شاید اس دفعہ نہ کرے، جب بھی کرے اسی دفعہ پکڑ لے اس کی گردن، چھوڑے نہیں. تو کچھ عرصے کے بعد نفس یہ سوچ کے کہ وہ مشقت بڑی ہے، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا، یہ میری حالت خراب ہو جاتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ گناہ ہی نہ کروں. اور جس وقت ایسا خیال آئے تو گھر میں کوئی ہے ساتھ، تو اس کو پکڑ لے، اس سے بات چیت شروع کر دے، کسی کام میں لگ جائے. بچے ہیں، بیگم صاحبہ ہیں، 2 صحباب ہیں، باہر نکل کے آ جائے، جیسے کہ آپ بھی فارغ ہیں، ہم باتیں کر لیتے ہیں، ایسی باتیں کر لیتے ہیں. کیونکہ تنہائی میں پڑا رہے گا تو گناہ کا خیال آتا رہے گا، چلتے شیطانی میں پڑے گا. یعنی اپنے آپ کو وہاں سے روک کے لے آئے ٹریک پہ، اس ماحول میں لے آئے جس میں اس کو
تھکاوٹ ہو، پھر تھکنے کے بعد کھٹ سے جا کے سو جائے، کچھ ذکر شروع کر دے، کوئی کتاب دینی پڑھنے لگے، لیکن تنہائی سے نکل جائے۔ عموماً اس مجلس میں یا اس جگہ پر جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں رہنے سے وہ تقاضا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ماحول میں ذرا تھوڑی سی تبدیلی لے آئے، کنورٹ کر لے، اس کو تھوڑا سا چینج کر لے۔ یعنی بہت سارے اس کے مختلف طریقے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک جیسی چیز تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو آپ کو خود سمجھنا ہے کہ میرے نفس کو کہاں کس طرح کی بدماشی کی عادت ہو گئی ہے، اس کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ نفس کی معرفت کے لیے ذکر اللہ کرواتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اس لیے کہ اس چیز کی ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں، جب دونوں ساتھ چلتی ہیں تو پھر انسان کے لیے نفس کو قابو میں رکھنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔